بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بری اولاد سے بچائے، کیونکہ اگر زندہ ہو تب بھی اس بری اولاد کا وبال انسان کے اوپر آتا ہے۔ اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر بھی اس کی بری اولاد کا وبال انسان کے اوپر آتا رہتا ہے، چاہے انسان خود کتنی اچھا ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بری اولاد کی وجہ سے انسان کے اوپر وبال لازمی آتا ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ کس طرح انسان کے گزر جانے کے باوجود بھی اس کی بری اولاد کا وبال انسان کے اوپر آتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے ان سے علم سیکھنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے ایک کھیلتے ہوئے بچے کو، چھوٹے بچے کو پکڑ کر اسے قتل کر دیا۔ جب بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس معصوم بچے کو آپ نے کیوں قتل کیا، تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے والدین انتہائی نیکوکار انسان تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ ایک یتیم بچہ تھا، میں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ یہ بڑا ہو کر ایک ظالم اور جابر انسان بنتا، اور اس کی ظلم اور جبر کی وبال سے اس کے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت واجب کر دی ہے، اس کی ظلم اور جبر کی وجہ سے ان کے والدین جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالے جاتے۔ تو دوستو، بنگلہ دیش کے اندر ٹھیک شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اس کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کی ظلم اور ستم سے تنگ آ کر اس کی قوم، اس کے بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ نے جو احتجاج کیا، وہ احتجاج پورے بنگلہ دیش میں پھیل گیا، اور اس احتجاج کی وجہ سے شیخ حسینہ واجد کو اپنا اقتدار چھوڑنا پڑا اور اپنے ملک سے بھی بھاگنا پڑا۔ شیخ حسینہ واجد کے ظلم اور جبر سے بنگلہ دیش کے بننے سے 50 سال بعد بھی بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو سولی میں لٹکایا جا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب تک اس کے ملک میں کوٹا سسٹم چل رہا تھا۔ کوٹا سسٹم یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے بننے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا تھا، صرف انہی لوگوں کی اولادوں کو نوکری دی جاتی تھی، اور جو لوگ بنگلہ دیش کے بننے کے خلاف تھے، مطلب جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے، جو رضاکار تھے، ان کو نوکری نہیں دی جاتی تھی۔ اس وجہ سے شروع ہونے والا وہ احتجاج شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کو لے ڈوبا، اور شیخ حسینہ واجد کو اپنے ملک سے فرار ہونا پڑا۔ اس کے فرار ہونے کے بعد لوگوں میں جو اس کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی، لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کے ساتھ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تم سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیشیوں کا ایک ہیرو تھا، کیونکہ اس نے پاکستان کے خلاف بغاوت کر کے، ہم تو اسے اپنا ہیرو نہیں کہیں گے، لیکن اس کی بیٹی کے ظلم و جبر کی وجہ سے لوگوں نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ یہ ہمارا بانی ہے، یہ ہمارا ہیرو ہے۔ اس کے پتلوں کو صرف توڑا ہی نہیں گیا بلکہ اس کی تذلیل بھی کی گئی۔ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کس طرح تذلیل کی گئی۔ اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا، اور اس کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں پھیلائی گئی۔ اس کی تذلیل پوری دنیا میں کی گئی کہ اس کی بیٹی نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار اس کے باپ کے مجسموں کے ساتھ کیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بری اولاد سے اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ بری اولاد کا وبال انسان کو دنیا میں بھی تو جینا نہیں دیتا، لیکن آخرت میں بھی اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنی، اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔